بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ متحدہ عرب امارات کا بحری جہاز ڈوب گیا۔ حجاب کی کال پر بھارت کرناٹک کی مارکیٹیں سنسان۔ امریکی صدر کا صدر پیوٹن کو جنگی مجرم کہنا ناقابل قبول اور ناقابل معافی ہے۔ روس۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کے بیان کی دھجیاں اڑا دیں۔ روس اور چائنا نیا مالیاتی نظام متعارف کرانے کے لیے تیار۔ یوکرین کو دھمکیاں دینے کی جگہ نہیں بننے دیں گے، صدر پیوٹن۔ اپوزیشن 10 لاکھ افراد کا سن کر ڈر گئی ہے، حکومت۔ گوند کتیرے کے زبردست فائدے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کا بحری جہاز ایرانی بندرگاہ کے قریب ڈوب گیا۔ متحدہ عرب امارات کا گاڑیاں لے جانے والا ایک بحری جہاز ایران کی الصالح بندرگاہ سے 30 میل دور ڈوب گیا ہے۔ جہاز میں عملے کے 30 ارکان سوار ہیں جو لائف جیکٹس پہنے پانی میں ایرانی جہاز کے ذریعے بچاؤ کا انتظار کر رہے تھے۔ ایران کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں نے خلیج میں طوفان برپا کر دیا ہے اور جہازوں کی نقل و حرکت اور سمندری سرگرمیوں میں خلل ڈالا ہے۔ دبئی میں قائم سالم المکرانی کارگو کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ ان کا ایک بحری جہاز جمعرات کو ایران کے ساحل پر ڈوب گیا تھا اور ایرانی حکام نے عملے کے 30 ارکان کو بچانے کے لیے ایک بحری جہاز بھیجا تھا۔ مال بردار جہاز السلمی 6 کو سخت اور طوفانی موسم کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث وہ الٹ گیا۔ کیپٹن نے کہا کہ امدادی کارکنوں نے عملے کے 16 ارکان کو بچا لیا تھا، مزید 11 افراد کو بھی بعد میں ریسکیو کر لیا گیا تھا، جبکہ ایک شخص کو قریبی ٹینکر نے بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ عملے کے 2 ارکان ابھی تک پانی میں ہیں۔ حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مختلف مسلم تنظیموں کی جانب سے دی جانے والی ہڑتال کی کال پر ریاست میں کاروباری مراکز بند رہے۔ مسلم تنظیموں کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی، جس پر عمل کرتے ہوئے بحیرہ عرب کی بندرگاہ اور کرناٹک کے جنوبی ضلع کنٹر میں کاروباری مراکز بند رہے۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو مچھلیوں اور سبزیوں کی تجارت کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ ماہی گیروں کی بندرگاہ، سینٹرل مارکیٹ، اسٹیٹ بینک، APMC مارکیٹ اور منگلو کے دیگر کاروباری مراکز بھی آج ویران رہے، جبکہ ان علاقوں میں صبح سویرے سے ہی لوگوں کا ہجوم موجود ہوتا ہے۔ کاروباری مراکز بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بھی روزمرہ کی سبزیوں اور دیگر اشیاء کی خریداری میں کافی پریشانی کا سامنا رہا، جبکہ جنوبی کنٹر کے دیگر حصوں میں بھی چکن، مٹن اور بیف کے زیادہ تر سٹال بند ہیں۔ ضلع کے علاقے الال میں ہڑتال کی زبردست حمایت دیکھنے کو ملی اور علاقے ویران نظر آئے، جبکہ کلاپو کی ہول سیل مارکیٹ میں بھی آج کوئی کاروباری سرگرمی دیکھنے کو نہیں ملی۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارتی عدالتیں بھی ہندو انتہا پسندوں کی حامی نکلی ہیں، جبکہ کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب پر پابندی کے حق میں فیصلہ سنایا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہنا تھا کہ حجاب کو اسلام میں ضروری نہیں مانا گیا ہے، اس لیے عدالت نے حجاب پہننے سے متعلق دائر تمام عرضیوں کو خارج کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر پیوٹن کو جنگی مجرم قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین پر حملے کے ذمہ دار روسی صدر پیوٹن ہیں۔ یوکرین میں ہونے والی تباہی پر انہیں جنگی مجرم سمجھتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے جو کہا وہ ان کے دل کی آواز تھی۔ یوکرین میں روسی عملے سے تباہی کے مناظر دیکھ کر یہ ان کا ذاتی رد عمل تھا۔ دوسری طرف روس نے امریکی صدر کے بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول اور ناقابل معافی قرار دیا ہے۔ کسی بھی سربراہ مملکت کی جانب سے ایسا بیان ناقابل قبول اور ناقابل معافی ہے۔ روس کا مزید کہنا تھا کہ امریکی بمباری سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں۔
امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ کیا صدر پیوٹن جنگی مجرم ہیں، تو پہلے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب صحافی نے ان سے دوبارہ یہی سوال کیا تو صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے خیال میں وہ ایک جنگی مجرم ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان کی مزید کوئی وضاحت نہیں کی، تاہم وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن کا یہ بیان یوکرین میں ہسپتالوں سمیت دیگر شہری عمارات پر روسی میزائل حملوں کے پس منظر میں تھا۔ ایک آمر کی جانب سے دوسرے ملک میں جارحیت اور ہولناک حملوں کی وجہ سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، ہاسپٹل تباہ ہو رہے ہیں، صحافی اور دوسرے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے دراصل ایک براہ راست سوال کا جواب دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ یوکرین میں روس کے حملوں کا جائزہ لے رہا ہے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ آیا یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں ہندوستان کی جانب سے پاکستان میں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک اور مقبوضہ وادی کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ کہنا مہنگا پڑ گیا۔ پاکستان نے ہندوستان کے بیان پہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے اس بیان کی مذمت کرتا ہے کہ مقبوضہ وادی ہندوستان کا حصہ ہے۔ بھارت، جسے یہ نہیں معلوم کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے اپنے نقشے میں مقبوضہ وادی کو کسی ایک ملک کا حصہ نہیں دکھایا گیا ہے، تو انڈین حکومت کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کرتی پھر رہی ہے کہ اس کا یہ اٹوٹ انگ ہے؟ پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستان کی پاکستان کو تخریب کاری میں ملوث کرنے کی سازشی تھیوری اب کوئی نہیں سنتا، بلکہ اقوام عالم کو یہ صاف سنائی اور دکھائی دے رہا ہے کہ جب سے بی جے پی حکومت وجود میں آئی ہے، ہندوستان میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ وادی میں 80 لاکھ لوگوں کو کھلی جیل میں پچھلے 2 سال سے بند رکھا ہوا ہے۔ نوجوانوں کی شہادت اور گمشدگی کے حوالے سے پاکستان نے 12 ستمبر کو ثبوتوں پر مبنی رپورٹ اقوام متحدہ کو پیش کر دی ہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ 1990 سے اب تک ہندوستان کی مقبوضہ وادی میں تعینات 9 لاکھ فوج کے ہاتھوں 96,000 کشمیری غیر قانونی طور پر شہید کر دیے گئے ہیں، 11,250 خواتین کی بھی حرمتی کی گئی، 25,000 نوجوانوں کو اندھا کیا گیا، 8,600 سے زائد اجتماعی قبروں کی دریافت ہو چکی ہے۔ ہندوستان کی موجودہ حکومت کے خلاف اتنے شفاف ثبوت ہیں کہ جس دن یہ سامنے آئے مودی حکومت کو جائے پناہ نہیں ملے گی، اور اب تو مودی سرکار کے سینئر اراکین مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کر رہے ہیں اور مودی حکومت اس حوالے سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ آسام میں پچھلے دنوں مسلمانوں کی شہادت پہ مودی حکومت کے نمائندوں نے مسلمانوں کو کیڑوں مکوڑوں سے تشبیہ دی، جو کہ ان کے غیر انسانی رویے کی عکاس ہے۔ پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستان کس منہ سے تخریب کاری اور انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک نے روس پر مالیاتی پابندی عائد کی تھی، جس کی وجہ سے روس غیر ملکی ادائیگی سے قاصر تھا۔ مغربی پابندیوں کے بعد روس اپنے دوست ملک چائنا کے ساتھ مل کر غیر ملکی ادائیگیوں کا ایک نیا نظام متعارف کروانے والا ہے۔ دوسری جانب بیلاروس نے ملکی اسٹاک ایکسچینج کی تجارت چینی کرنسی یوان میں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روس اور چائنا اپنے متعلقہ مالیاتی اداروں کے درمیان پیغام رسانی کا ایک نیا نظام قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ روسی حکومت اس طرح مغربی ممالک کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کا جواب دینا چاہتی ہے۔ مغربی ممالک نے یوکرین پر حملے کے بعد پابندیاں عائد کرتے ہوئے متعدد بڑے روسی بینکوں کو عالمی ادائیگیوں کے نیٹ ورک سے الگ کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس ڈالر اور یورو کا استعمال کرتے ہوئے نہ تو ملک سے باہر پیسہ بھیج سکتا تھا اور نہ ہی ملک میں لا سکتا تھا۔
اب روسی مرکزی بینک کی طرف سے تیار کردہ مالیاتی پیغام رسانی کا ایک نیا نظام SPFS متعارف کروایا جا رہا ہے، جس سے مقامی انٹر بینک ٹریفک کے بہاؤ کو جاری رکھا جائے گا۔ لیکن دوستو، یہ سسٹم فی الحال محدود ہے اور ایک ہی وقت میں بہت زیادہ ادائیگیوں اور پیسے کی پیچیدہ منتقلیوں کو مناسب طریقے سے سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ تاہم روس کے پاس ایک اور دوسرا راستہ بھی ہے کہ وہ اپنے بیرونی لین دین کو چائنا کے CIPS پیمنٹ پلیٹ فارم سے منسلک کر دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چین کا یہ پلیٹ فارم ادائیگیوں کے لیے فقط اپنے یوان کرنسی کو ہی استعمال کرتا ہے۔ تجارت کو برقرار رکھنے اور اس سے وابستہ خطرات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے روسی اور چینی مالیاتی پیغام رسانی کے نظام کی ضرورت ہے۔ ڈالر اور یورو تک رسائی نہ ہونے کے بعد روسی وزارت خزانہ نے کہا تھا کہ وہ اب یوان میں موجود اپنی غیر ملکی ذخائر کا استعمال کرے گا۔ روسی بینکوں نے چائنا کے یونین پے سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے نئے کارڈز جاری کرنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین پر کامیاب حملہ کیا گیا ہے اور وہ اسے روس کو دھمکیاں دینے کی جگہ نہیں بننے دیں گے۔ روسی صدر نے کہا کہ آپریشن پلان کے مطابق کامیابی سے جاری ہے، روس کے پاس فوج بھیجنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ یوکرین سے روس کے خلاف جارحانہ کارروائیاں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ اب سیکیورٹی گارنٹی اور غیر جانبداری پر بھی سنجیدگی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ہر چیز پر بات چیت ہو رہی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو معاہدے کے قریب ہیں۔ مذاکرات آسان نہیں ہیں، لیکن امید ہے کہ سمجھوتہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف یوکرین نے بھی مذاکرات کے حوالے سے مثبت بیانات دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن وہ نہ تو ہتھیار ڈالے گا اور نہ ہی روسی الٹیمیٹم کو مانے گا۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ سندھ ہاؤس ہارس ٹریڈنگ کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں ممبران کی بولیاں لگ رہی ہیں اور اس کے خلاف سخت ایکشن پلان کر رہے ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، آج بھی یہاں سامراج کے ایجنٹس موجود ہیں اور عمران خان ملک کو سامراج کے ایجنٹ سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس ملک کی 63% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ہم اپنے مستقبل کو چوروں ڈاکوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ کیا حکومت چوروں کے حوالے کریں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکوں کی حکومت چوروں کو بچانے کے لیے آئے۔ ہم اپنے ملک کو ڈاکوؤں اور چوروں کے حوالے کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ خچروں اور گدھوں کا ایک بازار سجا ہوا ہے۔ سندھ ہاؤس بہت سا پیسہ منتقل کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور یہاں لوگوں کو رکھنے کے لیے پولیس منگوائی گئی ہے۔ جس طرح سے منڈیاں لگ رہی ہیں آئین کے خلاف ہے، اس لیے ہم ہارس ٹریڈنگ کے خلاف مضبوط ایکشن پلان کر رہے ہیں۔ عمران خان کے حکم پر ہم ڈی چوک پر 10 لاکھ افراد لائیں گے۔ جلسہ کرنا ہمارا حق ہے اور ہم جلسہ کریں گے۔ اپوزیشن 10 لاکھ افراد کا سن کر ڈر گئی ہے۔ تحریک انصاف کے پاس انصار الاسلام جیسی تنظیم نہیں ہے کیونکہ ہم بدماش نہیں ہیں۔ لیکن شریف آدمی کو اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ بدماش بن جائے، کیونکہ جب شریف بندہ بدماش بنتا ہے تو اچھے اچھوں کی بدماشی نکال دیتا ہے۔ بچو اس وقت سے جب عمران خان نے نوجوانوں کو کال دے دی۔ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع اسلام آباد میں کر کے دکھائیں گے۔ گوند کتیرا ایک کانٹے دار پودے کی اندرونی رطوبت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ پودا عام طور پر پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ گوند کتیرا ایران میں پیدا ہوتا ہے۔ اس پودے کی گوند کی کوئی خوشبو اور ذائقہ نہیں ہوتا۔ یہ پودے کی اندرونی رطوبت کو خشک کر کے بنایا جاتا ہے اور اس کو کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو انڈسٹری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بے شمار فائدے ہیں، خاص طور پہ یہ گرمی میں جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے اور سردی میں جسم کو گرم رکھتا ہے۔ لو لگ جانے کی صورت میں گوند کتیرا جسم کے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے اکسیر کا کام کرتا ہے اور اسے عام طور پر گرمی لگنے کی صورت میں پانی میں بھگو کر نرم کیا جاتا ہے
اور ٹھنڈے شربت میں ڈال کر پیا جاتا ہے۔ یہ نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور جسم کو ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی سے بچاتا ہے۔ گوند کتیرا جلد کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا اور اسے تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ یہ ہربل ادویات میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ طبیب حضرات صدیوں سے اسے زچہ اور بچہ دونوں کے لیے انتہائی مفید قرار دیتے آئے ہیں۔ گوند کتیرے کا استعمال بہت سے کھانوں میں کیا جاتا ہے۔ آئس کریم کو گاڑھا کرنے میں، پوڈنگ میں اور لڈو بنانے میں اور کیک وغیرہ کی ڈریسنگ کے ساتھ ساتھ بہت سے ڈرنکس میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گوند کتیرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ سانس کی نالی کو بند نہ کرے، وگرنہ سانس کی بیماریوں کے لاحق ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جنوبی کوریا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سمارٹ موبائل فونز کی خود ہی ٹھیک ہونے والی اسکرین ایجاد کر لی گئی ہے۔ موبائل فونز کے حوالے سے ہمیشہ ہی ایک مسئلہ رہا ہے کہ اسکرین ٹوٹ جانے کا اس پر نشان آنے کے باعث قابل استعمال نہیں رہتے اور ایک ہی لمحے میں ہزاروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تاہم اب کوریا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ السی تیل کی مدد سے ایسا محلول دریافت کیا گیا ہے جس سے موبائل فون کی اسکرین خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مائکرو کیپسول میں السی کا تیل اور پولیمر اسکرین ٹوٹنے یا خراش آنے پر کیپسول خود ہی اندر پھیل کر اسکرین کو ٹھیک کر دے گا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس عمل سے 95% تک موبائل اسکرین ٹھیک ہو جائے گی اور اس عمل میں صرف 20 منٹ درکار ہوں گے۔ بھارت میں پڑھائی نہ کرنے پر والدین نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی، جس پر لڑکے نے ایسا کام کر ڈالا کہ والدین کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ جب ماں باپ نے اس کو ڈانٹا تو اس نے غصے میں آ کر گھر سے 1.5 لاکھ روپے چوری کیے اور سیر سپاٹے کے لیے معروف سیاحتی شہر گوا چلا گیا۔ اس لڑکے کا تعلق بھارتی ریاست گجرات کے شہر سے تھا۔ اس کے گوا جانے کے بعد والدین نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ جب پولیس نے اس کی تلاش شروع کی تو پتہ چلا کہ اس نے گوا کی بس پکڑی تھی۔ پولیس نے لڑکے کا موبائل فون ٹریس کیا تو اس کی لوکیشن گوا کی آ رہی تھی۔ بالآخر پولیس اسے گوا سے پکڑنے میں کامیاب ہوگی اور واپس لا کر ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ کبھی کبھار ایسے واقعات سننے یا پڑھنے کو ملتے ہیں جسے جان کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بہن اور 2 بھائیوں کو 10 سال بعد قید سے آزاد کروایا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ خود اپنی مرضی سے کمرے میں بند ہوئے تھے۔ ریاست گجرات کے راجکوٹ میں 10 سال سے ایک کمرے میں بند 2 بھائیوں اور ایک بہن کو NGOز کے ملازمین نے ان کے والد کی مدد سے بچا لیا۔ راجکوٹ کے ایک گھر کے بند کمرہ کا دروازہ توڑا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ کمرے کے اندر باسی کھانا اور چاروں اطراف میں اخبارات بکھرے ہوئے تھے۔ جہاں 3 بھائی بہن 10 سال سے اپنے آپ کو قید کیے ہوئے تھے۔ تینوں بھائی بہن کی شناخت امریش، بھاوش اور میگنا کے نام سے کی گئی ہے۔ بچوں کی 10 سال قبل اپنی والدہ کی وفات کے بعد سے ایسی حالت ہوئی تھی۔ سماجی تنظیم کی جانب سے ان کے بال تراشے گئے اور انہیں صاف ستھرا کیا گیا۔ تینوں بھائی بہن نہایت کمزور ہو چکے ہیں جبکہ وہ بہتر انداز میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں تھے۔ انہیں فوری طور پر علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ ناخوشگوار شادی شدہ زندگی سے مردوں کے لیے فالج اور کسی بھی دوسری وجہ سے قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 32 سال کے دوران 10,000 سے زائد شادی شدہ مردوں سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ کرنے پر ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ ناخوشگوار ازواجی زندگی سے موت کا خطرہ تمباکو نوشی سے ناگہانی موت کے خطرے سے مماثلت رکھتا ہے۔ مطالعے کی ابتدا میں اپنی ناخوشگوار شادی شدہ زندگی کی شکایت کرنے والے 94% مردوں کو اگلے 30 سال میں فالج کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 21% مرد ناگہانی موت کا نوالہ بن گئے۔ اس بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ازواجی زندگی کے مسائل مردوں کو مستقل اعصابی تناؤ، ڈپریشن اور بے سکونی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔
جن کا عمومی نتیجہ فالج دل کے دورے اور مختلف اعصابی اور جسمانی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت سے مرد اپنی خانگی اور ازواجی مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تمباکو وغیرہ جیسی عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو آگے چل کر ان کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور بالآخر موت کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ جرنل آف کلینیکل میڈیسن کے حالیہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں ماہرین نے زور دیا ہے کہ ازواجی زندگی سے متعلق تعلیم کو بھی عوامی صحت کے منصوبوں کا لازمی حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ تحقیق صرف مردوں پر کی گئی ہے، لیکن اس سے ماضی میں کی گئی تحقیقات کی تائید ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا تھا کہ ناخوشگوار ازواجی زندگی میاں اور بیوی دونوں کی صحت اور زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔